अस्सलाम वालेकुम। सबक गौतम बुद्ध हम पढ़ रहे हैं। इसके 3-4 पैराग्राफ हमने मुकम्मल किए हैं। आज हम इसका और एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे। अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए, जिनको अष्ट अंग मार्ग 8 उसूलों का रास्ता भी कहा जाता है। 8 उसूल ये है: सही इल्म यानी दुरुस्त नजरिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त है तो जिंदगी दुरुस्त है। दूसरा, सही इरादा, दुरुस्त इरादा ही नरवान को राह दिखाता है, यानी नरवान हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। तीसरा, सही कलाम, हक गोई, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातचीत यानी शीरीन बयानी जरूरी है और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। चौथा, सही अमल यानी अपनी जबान, नजर या हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, चोरी न करना, गरीबों और बीमारों की मदद करना, बद चलने से दूर रहना और खिदमत खलक करना। फिलहाल इतना ही। पिछले वीडियोस में हमने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल की है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो बुद्ध मजहब है, जो बुनियादी जो तालीमात है इसकी, उसको हम 4 एला सच्चाइयों के उन्वान के तहत जमा कर सकते हैं। तो वो 4 सच्चाई क्या है वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके मजीद पढ़ेंगे। अपना हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम ने इंसानी जिंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। हक़ाइक़ ये हकीकत की जमा है। हकीकत या हक़ाइक़ का मतलब है सदाकतें, सच्चाइयाँ। अपना हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी जिंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। ये जो गौतम बुद्ध ने जो सच्चाइयाँ, सदाकतें बयान की है, बताई है, उन्हीं को बुनियाद बनाकर उसने इंसानी जिंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। रहनुमा बोलते हैं राह दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। उसूल बोलते हैं ये असल की जमा है। उसूल और इसका मतलब है कवायद या रस्म या आइन। तो गौतम बुद्ध ने अपनी सच्चाइयाँ, जो 4 सच्चाई उसने बयान की है, जो हक़ाइक़ उसने बयान की है, उनको बुनियाद बनाकर इंसान के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए, 8 कवायद कायम किए, 8 हम कहेंगे प्रिंसिपल्स कायम किए हैं, जिनको अष्ट अंग मार्ग 8 उसूल का रास्ता भी कहा जाता है। और इन 8 उसूलों को अष्ट अंग मार्ग भी कहा जाता है। ये अष्ट अंग मार्ग भी इनको कहा जाता है। ये अष्टांग मार्ग ये मतलब 8 उसूलों का रास्ता भी कहा जाता है। 8 उसूल ये है, जो उसने कवायद बताई, जो उसने प्रिंसिपल्स बताए हैं, वो 8 उसूल ये है। पहला, सही इल्म
یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے. پہلا جو اصول اس نے بتایا ہے، پہلا پرنسپل جو بتایا ہے، صحیح علم یعنی رائٹ نالج، یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی. صحیح علم کیا ہے کہ انسان کے اندر درست نظریہ ہونا چاہیے. درست کا مطلب ہے صحیح، ٹھیک. نظریہ بولتے ہیں سوچ کو، ہم انگلش میں ایڈالوجی بولتے ہیں، یا ہم کسی چیز کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں اس کو بولتے ہیں نظریہ. اور مناسب کا مطلب ہے لائق، جائز، موضوع. معاملہ فہمی، معاملہ فہمی کا مطلب ہے کسی بات کو سمجھنے کی صلاحیت. تو صحیح علم یہی ہے، یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی. انسان کے اندر صحیح نظریہ ہونا چاہیے، صحیح سوچ ہونی چاہیے، رائٹ تھنکنگ ہونی چاہیے. یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے. تو اگر یہ چیز درست ہے، صحیح انسان کے اندر صحیح علم ہے، اگر اس کی بنیاد ہے، تو اگر یہ چیز صحیح ہے، اگر انسان کی سوچ صحیح ہے، انسان کا نظریہ صحیح ہے، تو تبھی انسان کی زندگی بھی درست ہے. تو زندگی بھی درست ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے. اگر نظریہ غلط ہوگا، سوچ غلط ہوگی، یہ صحیح علم نہیں ہوگا، تو انسان کی زندگی درست نہیں ہوگی. یہ پہلا اصول بتایا گیا ہے. دوسرا، صحیح ارادہ. درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے. صحیح ارادہ بولتے ہیں نیت کو. یہاں لکھا ہے نیت، ہم عزم کو بھی بولتے ہیں. انسان کے اندر صحیح نیت ہونی چاہیے، صحیح عزم ہونا چاہیے. درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے. اور اگر نیت صحیح ہے تو یہی چیز انسان کو نروان کی راہ دکھاتا ہے، نجات کی راہ دکھاتا ہے. یعنی نروان حاصل ہونے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں. اور جو نروان جو حاصل ہوگا تو وہاں تک پہنچے انسان کے تمام دکھ ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. فنا کا مطلب ہے ختم ہونا. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کے اندر صحیح ارادہ ہے، صحیح نیت ہے، تو وہ انسان نجات کی راہ لے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے. اور جب اس کو نجات کی راہ ملے گی تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو نجات ملے گی، اس کو نروان حاصل ہوگا. اور جب نروان حاصل ہوگا تو آٹومیٹکلی جو دکھ ہے وہ تمام ختم ہوں گے. جو دکھوں کا جو بنیاد ہے، جو اس کی جو سبب ہے، وہ خواہشات ہے. اور ان خواہشات کو ہم کنٹرول انہی نروان کے ذریعے کر سکتے ہیں. تیسرا، صحیح کلام. حق گوئی، نرم لہجہ، محبت بھری بات چیت یعنی شیرین بیانی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. تو تیسرا اصول یہ بتایا گیا کہ انسان کے اندر صحیح کلام ہونا چاہیے. وہ کلام کرے، بات کرے اپنے ہمسائے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو وہ صحیح کلام کرے. یہ حق گوئی نے سچ بات بولے، جھوٹ نہ بولے، فیصلہ کرے تو حق کا کرے. نرم لہجہ، وہ جب یہ بات کرے تو نرم لہجے میں کرے، عاجزی کے ساتھ کرے، غصے میں یا شرارت میں نہیں. کیونکہ بات چیت کرنے کا ڈنگ ہوتا ہے. اگر ایک ہی بات کو ہم غلط رویے سے بتائیں گے، غلط لہجے میں بتائیں گے، تو اس کے اثرات غلط ہوں گے. ایک ہی بات کو ہم نرم لہجے میں بھی کہہ سکتے ہیں اور کڑی لہجے میں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے جو کلام ہونا چاہیے وہ نرم ہونا چاہیے. محبت بھری بات چیت، جو بات چیت کرے کسی کے ساتھ ویسے محبت ہونا چاہیے، پیار محبت سے ہم دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں. یعنی شیرین بیانی ضروری ہے. انسان کی جو کلام ہونا چاہیے وہ میٹھا ہونا چاہیے. اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. اور جو غلط گفتگو
سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ غلط گفتگو ہوتی ہے بات چیت کو، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اصل جو بنیاد ہوتی ہے جھگڑے کی وہ بات چیت ہی ہوتی ہے، جو عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں سماج میں، صرف غلط بات چیت سے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا کلام ٹھیک ہوگا، کلام صحیح ہوگا، تو یہ جو جھگڑے فتنے فساد یہ ختم ہوں گے. چوتھا، صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا. اور چوتھا جو اصول بتایا، پرنسپل بتایا، وہ صحیح عمل. صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر، ہاتھ سے جو باقی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات روز بروز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھ، ہماری نظر سے محفوظ ہونی چاہیے، اور کسی کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا، بد کردار، بری عادت، برا چال چلن سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اور خدمت خلق کرنا. اور خدمت خلق یعنی انسانوں کی خدمت، جو ہمارے ساتھی ہے، ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، جو سماج میں باقی لوگ رہتے ہیں، یا کوئی بھی انسان ہو، تو اس کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے. خدمت خلق انسان کے لیے کرنا، انسان کی خدمت کرنا، خلق کی خدمت کرنا. خلق بولتے ہیں مخلوق کو، اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ 4 اصول ہم نے پڑھے ہیں. پہلا، صحیح علم، صحیح ارادہ، صحیح کلام اور صحیح عمل. اس ویڈیو میں اتنا ہی. خدا حافظ.